حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن الگ الگ انسانوں کے ذہنوں میں کامیابی کا الگ الگ تصور ہوتا ہے، اور اس تصور کے مطابق اس کے سامنے کامیابی حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تاجر سمجھتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میرا کاروبار بہت بڑا ہو جائے، میرا سرمایہ بہت ہو جائے، میں بہت بڑا دولت مند ہو جاؤں، اور وہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے سامان لاتا ہے، بیچتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، دن رات اپنے کو کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کی نظر میں کامیابی ہے دولت مند بننا، اور یہ محنتیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جاؤں تاکہ مجھے اچھی ملازمت مل جائے، میں آسائش کی زندگی گزار سکوں، تو اس کی نظر میں کامیابی ہے اعلیٰ درجے سے پاس ہونا، اور اس کی خاطر وہ دن رات ایک کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، وسائل۔ ایک کسان کا نشانہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کامیابی کا تصور دوسروں سے کچھ ہٹ کر ہوتا ہے، اس کی خاطر وہ اپنی زمینوں پر محنت کرتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس کی خاطر ووٹ حاصل کرنے کے لیے سچ کم جھوٹ زیادہ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کم ناانصافی زیادہ کرتا ہے، فسادات کراتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، اپنے مخالفین کے ووٹوں کو تقسیم کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کامیابی حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ سب کامیابی کے ناقص اور غلط تصورات ہیں، یہ ان لوگوں کے تصورات ہیں
جن کو اس دنیا کی زندگی کے بعد اگلی کسی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، جن کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور جن کے دل میں آخرت کا یقین ہے ان کا کامیابی کا تصور وہ ہے جو ان کو اللہ کے نبیوں نے دیا ہے، اور نبیوں کو وہ تصور خود اللہ تعالی نے دیا ہے، اور بس وہ ایک نکاتی تصور ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں بھی اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کو یکسوئی عطا فرماتے ہیں تو وہ اچھا طالب علم بن جاتا ہے، دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اس کی آمدنی میں برکت ڈالتے ہیں، وہ اچھا تاجر بن جاتا ہے، اچھا ملازم بن جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جو دوسرے لوگ اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو کر اسے کسی خاص محنت کے بغیر وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن دوسروں سے کم محنت پر اللہ دوسروں سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوسروں سے بڑھ کر عطا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا بینک بیلنس دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیسہ کس کام کا؟ کوئی بھوکا پیسے کو کھا سکتا ہے؟ کوئی پیاسا پیسے کو پی سکتا ہے؟ کوئی ننگا پیسے کو پہن سکتا ہے؟ کوئی بیمار پیسہ نگل کر اپنا علاج کر سکتا ہے؟ انسان کی ضرورت پیسہ نہیں ہے، انسان کی ضرورت کھانا ہے، پانی ہے، لباس ہے، علاج ہے۔ جس پیسے سے اس کی یہ ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں وہ پیسہ گنتی میں چاہے جتنا زیادہ ہو کم ہے، اور جس پیسے سے اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ بادشاہ ہے، اور اگر بغیر پیسے کی بھی پوری ہو جائے تو کیا کہنے، اس کا تو کام بن گیا۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ اسے پیسے بہت دیں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کتاب و سنت کی زبان میں۔ اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے تعلقات میں، اس کی رشتہ داریوں میں، اس کے اوقات میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مالداری کا تصور کچھ اور ہے۔ فرض کر لیجئے، ایک حساب بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ایک آدمی ہر مہینے 10,000 روپے کماتا ہے، اور ایک آدمی ہر مہینے 50,000 روپے کماتا ہے۔ کون مالدار ہوا؟ کون مالدار ہوا بھائی؟ 50۔ جلدی فیصلہ کر دیا آپ نے، یہ فیصلہ جلدی ہو گیا۔ یہ جو 10,000 کماتا ہے 8,000 میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، 2,000 روپے مہینہ بچ جاتا ہے، تو سال میں کتنا بچے گا؟ 24,000۔ اور جو 50,000 روپے کماتا ہے اس بیچارے کو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا مہینے کا خرچ 55,000 ہے، تو ہر مہینے 5,000 قرض ہو جاتا ہے۔ جب سال پورا ہوگا تو 50,000 کمانے والے پر 60,000 روپے قرض ہوگا، 10,000 کمانے والے کے پاس 24,000 روپے کی بچت ہوگی۔ مالدار کون ہوا؟ 10,000 کمانے والا زیادہ مالدار ہے نا، وہ غریب ہے۔ پیسے کی زیادتی سے دولت مندی نہیں ہوتی، ایک۔ دوسری بات یہ ہے، ایک شخص کو اللہ نے سائیکل دی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، وہ مالدار ہے۔ ایک شخص کے پاس فارچونر کار ہے، اوڈی کار ہے، لیکن وہ اللہ سے خوش نہیں ہے۔ کاش کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا، کاش کہ میرے پاس اپنا جیٹ ہوائی جہاز ہوتا۔
کون مالدار ہے کون فقیر ہے؟ سائیکل والا مالدار ہے، کار والا فقیر ہے، اس لیے کہ کار والے کا دل مطمئن نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کا تعلق جیب سے نہیں ہے، مالداری کا تعلق دل سے ہے۔ الغنا غنى النفس، مالداری کا تعلق دل سے ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے اس سے اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اسے اگر رہنے کے لیے سادہ سا مکان دیا ہے، وہ محل والے سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اگر محل والے کی تمنا ہے میرا تو ایک ہی محل ہے، فلاں کے تو بنگلور شہر میں اتنے مکانات ہیں اور فلاں کے تو مختلف ملکوں میں اتنے، ہے میرا پاس تو نہیں، دو تو فقیر ہے۔ وہ محل والا فقیر ہے، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اور یہ جو بیچارہ جھوپڑے میں رہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ آپ کا احسان ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس تو سر چھپانے کے لیے جھوپڑا بھی نہیں، آپ نے مجھے مکان عطا فرمایا ہے، میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ مالدار ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا، اللہ اسے دنیا میں مالدار بنا دیتا ہے، اس کے دل کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ دوسرے دیکھ کر چاہے سمجھے بیچارہ کتنا غریب ہے، اس کے دل سے کوئی پوچھے وہ سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کو راضی نہیں کر پاتا وہ اربوں پتی ہوتا ہے، اللہ اسے فقیر بنا دیتے ہیں، فقیر، محتاج بنا دیتے ہیں۔ اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، اس کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، اس کی کمائی کم پڑ جاتی۔ تو ایمان والے کا نشانہ ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائیں، اس کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ میرا اچھا مکان بن جائے، اللہ کا احسان ہے۔ نہ بنے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ لوگ میری عزت کریں، اچھی بات ہے، نہ کریں کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ مجھے اچھی سواری مل جائے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مجھے اچھی سے اچھی سواری نہیں چاہیے۔ یہ نشانہ ہوتا ہے ایمان والے۔ اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہماری رضا حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کا تعلق ہم سے مضبوط کرو، خوب دل لگا کر ہماری عبادت کرو، ہمیں خوب دل لگا کر یاد کرو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرو۔ یہ دو راستے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہی دو کام کرتے تھے، خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سے اچھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور خوب محنت کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرتے تھے، ان سے زیادہ کوئی محنت نہیں کر سکتا۔ ہدایت کی محنت سے بڑی کوئی محنت نہیں، کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں۔ کیا مطلب ایک آدمی کو ہدایت دے دیں؟ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو جہنم سے بچا دیں، تمہارے ذریعے ایک آدمی کو جنتی بنا دیں، تمہارے ذریعے ایک آدمی کا اللہ اپنے ساتھ رشتہ قائم کرا دیں، تمہاری محنت سے ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ صحیح رشتہ قائم ہو جائے، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے زیادہ قیمتی کام ہے۔ حمر النعم کے معنی ہیں سرخ اونٹ۔ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، آج بھی عربوں کے یہاں ایک سرخ اونٹ مرسڈیز کار سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آج بھی اس کی اتنی قیمت ہے۔ حضور فرمانے ایک نہیں، بہت سارے سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے، یہ دولت ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ سورہ مزمل کی آیات کریمہ جن کی تلاوت کی گئی تھی آج کی مجلس کے آغاز کے لیے، اور میں نے بھی اسی کو اللہ کا اشارہ سمجھا کہ شاید تلاوت کرنے والے کے دل میں اللہ نے یہ آیات اسی لیے ڈالی ہوں گی کہ آج انہی پر گفتگو کی جائے۔
اور میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب اللہ اچانک کسی قاری کے دل میں کچھ آیات ڈالتے ہیں تو اس مجلس کے لیے اس سے بہتر کوئی موضوع نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ یہ آیات کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک کر، دن بھر محنت کرتے تھے، تھک کر کے رات میں چادر اوڑھ کے لیٹے، اللہ فرماتے ہیں پیارے محمد لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، بس اب آرام کا وقت ختم ہو گیا، اب آرام قبر میں ملے گا، اب تو کام کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے بقدر ضرورت، باقی کام کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے نبی، نا پیارا انداز ہے، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے گا، زیادہ وقت عبادت کیجیے، نصفہ، آدھی رات عبادت کیجیے، او انقص منہ قلیلا، یا کچھ کم کر دیجیے، او زد علیہ، یا کچھ بڑھا دیجیے، کبھی ہمت ہو آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے زیادہ، کبھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں چلیں آدھی رات سے تھوڑا کم کرتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کر کیا کریں؟ نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھیے آرام سے، مزے لے لے کر، اس طرح قرآن پڑھیے گویا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہمیں آپ پر بہت بھاری کلام اتارنا ہے۔ اس قرآن کا اپنا ایک بوجھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو امت سے ہٹا لیا ہے۔ اگر یہ بوجھ باقی رکھا جاتا تو ہم ایک آیت زبان سے پڑھ نہ پاتے۔ جس وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، سخت سردی کے زمانے میں، اور مدینے کی سردی معمولی نہیں ہوتی۔ مدینے میں جب تیز سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو 4 ڈگری 5 ڈگری معمول کی بات ہے، اتنی سردی ہوتی ہے۔ ایسی سردی کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پسینے سے تر ہو جاتا تھا، ایسا بوجھ پڑتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوا کہ حضور اونٹنی پر سفر فرما رہے ہیں یا کسی اور جانور پر تشریف فرمائے ہیں اور سفر فرما رہے ہیں، اور اچانک قرآن پاک کی کچھ آیات کریمہ نازل ہونے لگی تو جانور کی پیٹھ اتنی دب گئی کہ ہمیں لگا اس کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر آرام کرنا تھا۔ اب عربوں کے یہاں سفر پیدل ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، اور ان کو اپنے یہاں سفر میں اچھا خاصا پانی لے کر چلنا ہوتا تھا ریگستان میں، پھر کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، تو بہت زیادہ سامان لے کر تو نہیں چل سکتے تھے، بس اتنے ہی لے کے چلتے تھے جتنا آج کل ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے لے کے چلتے تھے، یا اور کم۔ تو اب وہاں کہاں بستر تکیہ، اور پھر اگر کسی جگہ اگر کچھ ہے بھی بستر تکیہ تو وہ اونٹوں کے اوپر لدا ہوتا تھا، بندھا ہوتا تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے تو اس کو کھولنا نکالنا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک جگہ سایہ تھا، حضور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے، میں نے عرض کیا کہ حضور میری ران پر سر رکھ لیجئے، اس کو تکیہ بنا لیجئے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور نے ران پر سر رکھ لیا، آرام فرمانے لگے۔ اسی حال میں قرآن اترنے لگا۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن اترنے لگا تو بس مجھے لگ رہا تھا آج تو میرے ران کی ہڈی ٹوٹ ہی جائے گی، اتنا بوجھ پڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا بھاری ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ بوجھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے، اللہ نے ہم سے اور آپ سے اس کو اٹھا لیا، ورنہ ہم تو پڑھ ہی نہ پاتے۔
لیکن اس کا معنوی بوجھ، معنوی وزن آج بھی باقی ہے۔ اس وزن کو برداشت کرنے کے لیے، جو اس وزن کو برداشت کر پاتا ہے اسی کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اسی کو دینداری نصیب ہوتی ہے۔ اس وزن کو برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ راتوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی جائے، راتوں میں دیر دیر تک اللہ کو یاد کیا جائے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں اور ان نمازوں میں قرآن پاک کی لمبی تلاوت کی جائے۔ اسی لیے عاجز اکثر اپنے احباب سے درخواست کرتا ہے کہ بھئی کم از کم کوشش کر کے 30واں اور 29واں پارہ تو حفظ کر ڈالو۔ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا شروع کریں۔ اگر پورے قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے تو کم از کم آخری پارہ اور اس سے پہلے کا پارہ 30واں اور 29واں اتنا تو حفظ کر ڈالو تاکہ رات میں سنت کے مطابق لمبی تلاوت تو کر سکیں۔ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے 2 پاروں کا حفظ کر ڈالنا۔ شروع کر دیں، اللہ جب چاہیں گے تب ختم کرا، جب پورا کرا دیں گے۔ کون شروع کرے گا آج سے؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع کر دیں، سورہ ناس یاد کریں، سورہ فلق یاد کریں، سورہ اخلاص یاد کریں۔ عموماً یہ صورتیں تو یاد ہوتی ہیں نا، جتنی صورتیں یاد ہیں تھوڑا تھوڑا ان سے آگے بڑھیں، تھوڑا تھوڑا ان سے آگے بڑھیں۔ اور قرآن پاک کی آخر کی صورتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جلدی سے یاد کر لیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، ایک صورت کے حافظ ہو گئے، ایک اور صورت کے حافظ ہو گئے۔ اور بھائی یہ نیت رکھو کہ جب 30واں اور 29واں پورا ہو جائے گا تو ہم کام روکیں گے نہیں، کام جاری رکھیں گے۔ یا تو اللہ زندگی میں حافظ بنا دیں گے ورنہ کام جاری رکھیں گے۔ نیت ہوگی تو جہاں تک جا کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس سے آگے کا کام اللہ قبر میں کرا دیں گے۔ اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حافظوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور حافظوں کے کیا کہنے، جو حافظ عامل بھی ہے، جو عمل کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے جو حافظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بس تم جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ تلاوت کرتے رہو، سیڑھیوں پر چڑھتے رہو، جہاں جا کر تمہاری تلاوت مکمل ہوگی وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ پورا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہو۔ اللہ یہ سعادت مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رات میں ہی نماز پڑھنے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رات میں سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، شور و غل کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لوگ سو گئے ہوتے ہیں، تو اس وقت یکسوئی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، یہ جو رات کی عبادت ہوتی ہے، ہی اشد وطئا، اس کا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت ہوتی ہے۔ پتہ چلا عبادت کے لیے یکسوئی تلاش کرنا چاہیے، وہ ذکر ہو کہ تلاوت ہو یا دوسری عبادتیں ہوں، ان کے لیے یکسوئی تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔ جتنی دل میں یکسوئی پیدا ہوگی اتنی نماز اچھی ہوگی۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کی عبادت، ہے اشد وطئا، اس کا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، واقوم قیلا، اور یہ بات دل کے اندر اترتی ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس میں غور و فکر کرنا آسان ہوتا ہے، اس میں تدبر کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسری طرف توجہات نہیں جاتی ہیں اور دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ صرف ہم بہت اچھی آواز سے پڑھ لیں لیکن دل پر کوئی اثر نہ ہو تو کام نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی جیسے کھانا کھا لیا پیٹ نہیں بھرا، گولی کھا لیا فائدہ نہیں ہوا، بخار نہیں اترا تو کیا فائدہ ہوا؟ بخار بھی تو اترنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ دن میں آپ کو بڑا کام کرنا ہے، دن میں آپ کو بڑا کام کرنا ہے۔ وہ کام کون سا کرنا ہے؟ دعوت اور ہدایت کا کام کرنا ہے۔ لفظ قرآن پاک نے بڑا عجیب استعمال کیا، سبحن۔ سبحن عربی میں تیراکی کو کہتے ہیں۔ تیرنے والا جب تک پانی کے اندر ہے 1 سیکنڈ بھی غافل نہیں ہو سکتا، غافل ہوا اور ڈوبا،
اور ایک سیکنڈ بھی ہاتھ پیر روک نہیں سکتا. کبھی آہستہ چلاتا ہے، کبھی تیز چلاتا ہے. آپ لوگ بھی تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، تیراکی تو کی ہوگی، ہم نے تو خوب کی ہے بچپن میں ماشاءاللہ. جن لوگوں نے تیراکی کی ہے، چاہے سوئمنگ پول میں کیا ہو شہر والوں نے، جن کو تیراکی آتی ہے ان کو پتہ ہے تیرنے والا ایک سیکنڈ بھی رک نہیں سکتا، اسے مسلسل اپنا کام کرتے رہنا ہے، ایک سیکنڈ بھی وہ غافل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے بارے میں فرمایا یہ جز وقتی کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت کم کریں، کسی وقت زیادہ کریں، لیکن دل سے ہر وقت اسی کام میں بندہ لگا رہتا ہے، چاہے کھا رہا ہو، چاہے پی رہا ہو، چاہے آرام کر رہا ہو، چاہے کاروبار کر رہا ہو یا ملازمت کر رہا ہو، لیکن دل ہر وقت اس کا اسی میں لگا رہتا ہے کس طرح میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں، کس طرح میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں. اور اللہ نے بتلایا اللہ کے بندوں کو اللہ سے وہ نہیں جوڑ سکتا جس کا خود اپنا دل اللہ سے نہ جڑا ہو. یہ ہے ان آیات کا اصل سبق. اللہ کے بندوں کو اللہ سے وہ نہیں جوڑ سکتا جس کا اپنا دل اللہ سے نہ جڑا ہو. ہدایت کا کام وہ نہیں کر سکتا، شو بازی کے چاہے جتنے کام کر لیں، عمارتیں بنا لے، مسجدیں بنا لے، مدرسے بنا لے، خانقاہیں بنا لے، تقریریں کر لے، مجلسیں کر لے، کانفرنسیں کر لے، پروگرام کر لے، کنونشن کر لے، کتابیں لکھ، کچھ بھی کر لے، شو کے چاہے جتنے کام کر لے، ہدایت کا کام وہ نہیں کر سکتا جس کا اپنا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے. ہدایت کا کام وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا دل اللہ سے جڑا. اور جتنا زیادہ کوئی ہدایت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی، اتنا زیادہ اسے اپنا دل اللہ سے جوڑنا ہوگا. پھر اللہ نے آگے فرمایا صرف نمازیں نہیں پڑھوانا ہے ہمیں آپ سے، رکعات کی گنتی صرف نہیں کرانا. ہم تو یہ چاہتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے، اس تلاوت کے ذریعے، اس ذکر کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے آپ کے دل کا یہ حال ہو جائے کہ آپ جب اللہ کو یاد کیا کریں تو آپ کے دل میں غیر اللہ کا سایہ بھی نہ پڑے، کسی غیر کا خیال بھی نہ آنے پائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ سب کو معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ اللہ کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کہہ رہا نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کیجئے. کسی سے بھی پوچھ لو، ایک آدمی سے پوچھو آپ کا کیا نام ہے تو اپنا نام بتائے گا نا. اللہ سے پوچھیں آپ کا کیا نام ہے، کہیں گے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، هو اللہ الذي لا الہ الا هو. اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں میرا نام اللہ ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل کے اندر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کرو، یعنی صرف زبان سے اللہ اللہ نہ کہو، دل میں اللہ اللہ بساؤ. یہی تو مراقبہ ہے، دل تمہارا اللہ اللہ کہے، دل اللہ کو یاد کرے، اس کی کوشش کرو. اور کس طرح وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح اپنے رب کا نام لیا کرو کہ پھر تم ساری مخلوق سے کٹ جاؤ، سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کا نام لیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہفتہ ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، رمضان کے پورے مہینے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے. کیوں جاتے تھے غار حرا معلوم ہے؟ حرا کے غار کی 2 خصوصیات ہیں. ایک اونچے لمبے پہاڑ کے اوپر ہے، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، عربوں کی ایک عادت تھی، عرب چلاتے تھے بہت، چونکہ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اونٹ دور دور چلے جاتے ہیں نا، تو اونٹوں کو آواز دینے کے لیے زور سے چلانا پڑتا تھا، تو وہ چلا کے بولنے کے عادی ہو جاتے تھے.
پھر آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. پھر صحرا میں لوگ دور ہوتے تھے, ان کو آواز دیتے تھے. جیسے گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والے زور سے آواز دیتے ہیں نا, تو عام طور سے گاؤں والے زور سے بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ملک شام کے ایک بڑے میاں تھے, 2 بوڑھے تھے, تھوڑا ہمارے پیچھے بیٹھے تھے. ہم لوگ بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے. ان کے بیٹے کا فون آ گیا. اب انہوں نے فون لے کر کے, اور ایک 2 صف ہم سے پیچھے تھے وہ, اور جو فون لے کر کے انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی. تو کس کی ہمت تھی کہ وہ مراقبہ کر پاتا, اور ان کی لمبی بات ہوتی رہی. جب وہ بات کر چکے تو میں اٹھ کے پیچھے گیا, میں ان کو سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. چچا کہاں کے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ملک شام کے ہیں. اس وقت ملک شام کے ایسے حالات نہیں تھے جیسے اب. کس شہر کے ہیں؟ انہوں نے شہر کا نام بتایا. اچھا تو ابھی کس سے بات کر رہے تھے؟ میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا. کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ وہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ڈبیا کیوں کان میں لگائی ہوئی تھی؟ کہ نہیں اس سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی, آپ کی آواز تو ایسے ہی ملک شام پہنچ رہی تھی, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آئندہ کوئی موقع ہے نا بات کرنے کا تو آپ اس کو مت لگایا کریں, آپ کی تو یوں ہی آواز پہنچ جاتی ہے ملک شام. وہ بیچارہ سیدھا سادہ کسان تھا, وہ میری بات سمجھا نہیں. تو اس کے ساتھ جو دوسرے بڑے میاں تھے انہوں نے اس سے کہا جو تم چلا رہے تھے نا اس کی وجہ سے کہہ رہے. پھر میں نے ان سے کہا یہ مسجد نبوی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, یہاں آواز بلند نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ موبائل ہے نا, آپ آہستہ بولیں گے تو زیادہ اچھی آواز جائے گی, آپ زور سے بولیں گے تو وہاں آواز گھنگھنائے گی, سننے والے کو دشواری ہوگی. اور مسجد کا تقاضا ہے, اور اگر آپ کو زور سے ہی بولنا ہے تو آپ اٹھ کر باہر چلے جایا کریں, وہاں جا کر بات کیا کریں. یہ مسجد نبوی کے ادب کے خلاف ہے. تو عربوں کی, جانور چرانے والوں کی, اونٹ چرانے والوں کی عادت تھی, وہ چلاتے بہت تھے. اب جب وہ حرم میں آتے تھے نا تو وہاں بھی چلاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس لیے تشریف لے جاتے تھے کہ وہ سارے چروائے مل کر چاہے جتنا چلائیں آواز وہاں تک نہیں جا سکتی تھی. ان کے پاس لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا, وہ اتنا بلند ہے کہ وہاں تک آواز نہیں جا سکتی. اور وہاں بیٹھ کر کعبہ بالکل سامنے نظر آتا تھا. اب ہو سکتا ہے درمیان میں عمارتوں کی وجہ سے نہ آتا ہو نظر, لیکن بلکہ ہم نے تو تجربہ کیا. وہ جو باب الملک عبدالعزیز سے باہر نکلنے کے بعد وہ جو پرانی عمارت ہے جس میں ہلٹن ہوٹل ہے, اور وہاں ایک مسجد بھی ہے, 4تھے منزل, 4تھے یا 5ویں پر, غالباً 4تھے پر, جس کو مسجد ابو بکر کہتے ہیں. وہاں کے گلاس سے ہم نے دیکھا سامنے کعبہ نظر آتا ہے اور بالکل سامنے غار حرا نظر آتا ہے. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو 2 خصوصیات تھی, آنکھ کھلے تو اللہ کے گھر نظر آئے, تاکہ اللہ کے گھر پر جو تجلیات اتر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ دل پر منعکس ہوں, اور سکون سے اللہ کو یاد کریں, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اب آپ کو تو غار حرا ملے گا نہیں کولار شہر میں, اور آپ کے لیے گاؤں سے باہر نکل کر کسی پہاڑی چوٹی پر جانا آسان بھی نہیں ہوگا. لیکن رات کی تنہائی میں تو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نا, جب پورا شہر سو رہا ہو, جب سب گھر والے سو رہے ہوں, تب چپ چاپ اٹھیں, چند رکعت نماز پڑھیں, بیٹھ جائیں اللہ کی یاد میں, اور کوشش کریں لمبا دیر تک اللہ کو اس طرح یاد کریں. کوشش کریں کہ پھر غیر کا خیال بھی نہ آنے پائے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں ذرا دنیا کی محبت کم ہو, دل میں دنیا کی محبت کم ہو, وقوف قلبی کی مشق ہو, تو انشاءاللہ یہ نعمت حاصل ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کریں کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اپنے رب سے جڑ جائیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, وہی مشرق کا مالک ہے, وہی مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اسے اپنا کارساز بنا لو, اسے منا لو, اسے راضی کر لو. ماسٹر کی مل جائے گی تم کو, جیسے ماسٹر کی سے ہر تالا کھل جاتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا کارساز بنا لو,
ایسا ذکر کرنا سیکھ لو، ایسی نماز پڑھنا سیکھ لو، مجھ سے مانگنا سیکھ لو۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں جو دعا والا بن گیا، جس نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا، اس کا ہاتھ گویا اللہ کی جیب میں ہوتا ہے، ہاتھ ڈالا اور نکال لیا، اور اللہ کی جیب میں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ فرماتے ہیں بھائی سب کچھ تو میرا ہے، میں مالک ہوں، مشرق کا بھی میں مالک ہوں اور مغرب کا بھی میں مالک ہوں، یعنی مشرق اور مغرب میں شمال جنوب سب شامل ہیں، دو جہتیں بول کر چاروں جہتیں مراد ہیں، کیونکہ عام طور سے انسان کے ذہن میں مشرق اور مغرب کی جہت ہوتی ہے، ایک طرف سے سورج نکلتا ہے ایک طرف سے سورج ڈوبتا ہے، تو اس کا خیال زیادہ رہتا ہے پوری کائنات کا میں مالک ہوں، زمین اور آسمان کا میں مالک ہوں، سب کچھ میرا ہے، تمہارے کھیت میں جو غلہ اگتا ہے اس کا بھی میں مالک ہوں، تمہیں کاروبار کر کے جو پیسہ ملتا ہے اس کا بھی میں مالک ہوں، تمہیں جو اولاد ملتی ہے اس کا بھی میں مالک ہوں، تمہیں بیماری میں شفا ملتی ہے اس کا بھی میں مالک ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ بندو کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، مجھے منا لو، مجھے اپنا کارساز بنا لو، کارساز کہتے کام بنانے والا، مجھ سے ایسا رشتہ مضبوط کر لو کہ میں تمہارے کام بنایا کروں، پھر دنیا دیکھے گی، دنیا حسرت سے دیکھے گی ان کا کوئی کام اٹکتا ہے کیوں نہیں۔ ایک صاحب بیچارے ہمارے شہر میں، جن کو تصوف و سلوک سے کوئی دلچسپی نہیں، انہوں نے کسی سے ایک مرتبہ کہا آپ لوگوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی ہے کیا، آپ کا ہر کام بن جاتا ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں آپ کا ہر کام بن جاتا ہے۔ تو جس سے انہوں نے کہا اس نے جواب دیا کہ بھئی یہ جادو کی چھڑی تو ہم تمہیں بھی دینا چاہتے ہیں، اب تم نہیں لینا چاہتے تو ہم کیا کریں، ہم تو اسے لیے پھرتے ہیں، ہم تو بانٹنے کے لیے پھرتے ہیں، جو چاہے آ کے لے لے، کوئی نہ لینا چاہے تو ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ کوئی ہاتھ بڑھائے بظاہر اور جب دینے لگے تو انکار کرتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، بس ہمیں خالی چھونا تھا، ہمیں دیکھنا تھا کیسی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے نہیں، تو اس سے زبردستی کون دے سکتا۔ تو اللہ ترکیب بتا رہے ہیں، میاں دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا راستہ یہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اسے منا لو، اسے اپنا بنا لو، وہ تمہارا ہو گیا تو زمین تمہاری، آسمان تمہارا۔ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک باندھی تھی، اس زمانے میں انسانوں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، کوئی اچھا کام نہیں تھا، اسلام نے آ کر کے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا حکمت کے ساتھ۔ تو باندیاں بھی ہوتی تھی، خدمت کرنے والی عورتیں، اس کی ایک باندھی تھی، بادشاہ سے بڑی محبت کرتی تھی اور بادشاہ کو بھی اس سے بڑی محبت تھی، تھوڑی سی باؤلی تھی۔ تو دوسری جو باندیاں تھیں، دوسری جو خدمت والی عورتیں تھیں، وہ اس پر ہنسا کرتی تھیں، یہ باؤلی ہے، باؤلی سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت زیادہ چالاک نہیں تھی، پاگل نہیں تھی لیکن بہت زیادہ چالاک نہیں تھی، لیکن بادشاہ کی خدمت بہت کرتی تھی دل و جان سے، تو بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ بعض لوگ چالاک بہت ہوتے ہیں، کہنا نہیں مانتے تو ان سے محبت نہیں ہوتی، بعض لوگ چالاک زیادہ نہیں ہوتے، کہنا مانتے تو ان سے محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے، جو کہنا مانے گا اس سے محبت ہوگی، تو وہ کہنا مانتی تھی تو بادشاہ کو اس سے محبت تھی۔ دوسری باندھی یہ سوچتی تھی کہ یہ بیوقوف ہے، پتہ نہیں کیوں بادشاہ، اچھا ایسے موقعوں پر لوگوں کو عجیب عجیب شکل، یہ ہمارے بادشاہ صاحب جو ہے نا یہ اس قابل تھوڑی تھی کہ ان کو بادشاہ بنایا جائے، پتہ نہیں کس نے بنا دیا، اتنا سمجھتے بھی نہیں کس سے محبت کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، کس کو چاہنا ہے کس کو نہیں چاہنا۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا تو اس نے کیا کیا، ایک دن اپنے دربار میں پورے خزانے کا مال لگوا دیا، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں زیور، کہیں ہیرا، کہیں اچھی قالینیں، بہترین کارپیٹ سب لگا دی، اور لگا کر ساری باندیوں اور بیویوں سے کہا کہ دیکھو جب میں اشارہ کروں گا تو جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی، لیکن بس ایک چیز پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت ہوگی، دو پر نہیں، تم لوگ سوچ لو میں بولوں گا۔ اب ان سب نے سوچا آج تو مزے آ جائیں گے، کسی نے سوچا میرے روم میں کارپیٹ اچھا نہیں ہے، باقی سب چیزیں تو ہیں، میں یہ کارپیٹ لے کے جاؤں گی،
کسی نے سوچا میرے پاس اور دوسری چیزیں تو ہیں، میرے پاس اچھا ہار نہیں ہے، آج میں یہ سونے کا ہار لے کے جاؤں گی۔ کسی نے سوچا میں ہیرا لے کے جاؤں گی۔ جیسے ہی بادشاہ نے اشارہ کیا، سب نے دوڑ دوڑ کر ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو سیدھی سادھی تھی، خدمت کرنے والی، کہنا ماننے والی، وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ دیکھا ہم کہتے رہتے نا بھولی ہے، اس قابل تھی، اس سے محبت کرے بادشاہ۔ تو بادشاہ نے ذرا ناراضگی کے ساتھ اس سے کہا تم کو کوئی چیز نہیں چاہیے؟ توہین کی تم نے میری؟ گویا تم یہ ظاہر کر رہی ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اس نے کہا حضور چاہیے تو، لیکن میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی تھی، پھر سے بتلاتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا۔ کہاں؟ اس حال میں۔ حضور اس حال میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی۔ کہا وہ آرام سے چل کر تخت پر آئی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور آپ بھی تو اس حال میں موجود ہیں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ میرے ہیں، اور جب آپ میرے ہیں تو پورے خزانے میرے ہیں۔ ان کو تو ایک ایک چیز ملی، پورا ملک میرا ہے، پورے خزانے میرے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں، کہا تم ایک ایک چیز کے چکر میں پڑ رہے ہو، جو سارے خزانوں کا مالک ہے اس کو اپنا بنا لو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسے اپنا کارساز بنا لو۔ اب جب تم اسی کو بناؤ گے تو سب لوگ تمہاری تعریفیں نہیں کریں گے، سب لوگ تمہارا استقبال نہیں کریں گے۔ کوئی بیوقوف کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا، کوئی الزام لگائے گا، سب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ اسی طرح صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب تم دین کا کام کرو گے، جب تم انسانوں کی ہدایت کی محنت کرو گے، تو جو بیچارے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان ان کو بھڑکائے گا، ان کو تمہارا دشمن بنائے گا، یا کہیں بھی کسی موقع پر بھی جن کے اپنے مفادات ہوں گے، وہ کسی نہ کسی طرح تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، تمہارے خلاف ماحول بنائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بس برداشت کرنا سیکھ لو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر صبر کرنا سیکھ لو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کر دو۔ جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم سب سے الجھتے رہیں۔ جس کو بہت الجھنے کا شوق ہے وہ اپنے راستے پر چلے اور اس سے کہہ دو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کر لینے دو۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کس پل موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، ہم تو دنیا میں آئے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تو اس وقت کا گویا اللہ کی طرف سے قرآنی اشارہ تھا، اس لیے میں نے ان آیات کریمہ کی تشریح کی۔ اب جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جمع فرمایا ہے وہ مسجد کے افتتاح کا مسجد کا افتتاح تو الحمدللہ ہو چکا، لیکن مسجد کے لیے دعا کا موقع ہے۔ مسجد بنانا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے مسجد بنانا، اس لیے کہ مسجد بنے گی تو لوگ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ سے جڑیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اجر بیان فرمایا تو عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی شرط لگا دی۔ یوں فرمایا ہر مسجد بنانے والے کو یہ اجر نہیں ملے گا، ہر مسجد بنانے والے کو نہیں ملے گا۔ جس کی نیت خالص ہوگی، جو صرف اللہ کے لیے بنائے گا، اسے ملے گا۔ اللہ ہر بنانے وسلم نیتوں کے چور کو پکڑتے ہیں، صرف اس سے مطمئن ہو ہم نے بڑا کام کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا تو فائدہ ہوگا۔ ہم نے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ کیا، وہ کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا تو فائدہ ہوگا، اور اللہ کے لیے کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ من بنا للہ مسجدا، حضور چاہتے تو کہتے تھے من بنا مسجدا، کون بناتا ہے مسجد؟ مسجد تو مسلمان ہی بنائے گا نا۔ کہتے تھے جس نے مسجد بنائی اس کے لیے جنت کا گھر نہیں، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں،
کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی جیب سے پوری مسجد بناتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنی جیب سے پوری مسجد بنائے۔ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ تو کمزور نہیں ہے نا۔ انسان کے خزانے محدود ہیں، اللہ کے خزانے تو محدود نہیں ہیں۔ اگر 100 لوگوں نے مل کر کے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں ایسا نہیں کریں گے ایک گھر بنا کر کے 100 پارٹنروں میں تقسیم کر دیں، لے لو تھوڑا تھوڑا، تو ایک ایک بیڈ روم بھی نہیں آئے گا۔ نہیں، اللہ کیا ایسا نہیں ہو، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہر ایک کی نیت یہ تھی، ایک بوری سیمنٹ دے سکا بندہ، ایک بوری ریتی دے سکا بندہ، لیکن اس کی تمنا تھی کاش کہ میں اس قابل ہوتا کہ پوری مسجد بناتا، تو اللہ اس نیت کے مطابق ہر ایک کو پوری مسجد بنانے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جہاں انہیں معلوم ہو جاتا تھا مسجد بن رہی ہے وہ پوری کوشش کرتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا کہ میرے والد صاحب کا طریقہ تھا، کہیں دور بھی اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، کوشش کرتے کچھ نہ کچھ ہمارا پیسہ اس میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ آئیں گے اللہ کے پاس۔ ایک آدمی آئے گا وہ مالدار جس نے اللہ کی رضا کے لیے اکیلے مسجد بنائی، اکیلے مدرسہ بنایا، بیواؤں کی کفالت کی، یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، ان کے لیے شادی کا انتظام کیا، بہت خدمات انجام دی اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا، جڑا تھا اللہ والوں سے، جڑا تھا کسی کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر کی تھی، اس کی نیت بالکل خالص تھی، اس کے اندر بالکل دکھاوا نہیں تھا، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا، اس کے لیے تو جنت ملنا یقینی ہے نا۔ فرمایا ایک فقیر آئے گا، ایک فقیر آدمی جو بیچارہ مشکل سے کما کر کے پیٹ بھر کے کھا پاتا تھا اور اپنے بچوں کو کھلا پاتا تھا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو بھی اتنی ہی بڑی جنت دے دو جتنی اس کو دی گئی۔ فرشتوں کو تعجب ہوگا، اللہ اس کو تو آپ نے اتنی بڑی جنت دی اس لیے کہ اس نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے، اس نے تو اتنا کمایا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں۔ فرمایا ہاں، یہ جب اس سخی کو دیکھتا تھا تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی، کاش کہ میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، میں بھی یہ سب کرتا۔ اب نہیں تھی، یہ تو میرا کام تھا نا کہ میں نے نہیں دیا، لیکن میں اس کے دل کا حال جانتا ہوں، اگر میں نے اس کو دیا ہوتا تو اس نے بھی یہی سب کیا ہوتا، اس لیے میں اس کو بھی اسی کا بدلہ دوں گا، اس کو بھی اتنی بڑی جنت دے دوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرا مالدار لایا جائے گا جس نے پیسے خرچ کیے ہوں گے لہو و لعب میں، دکھاوے میں، شادی بیاہ کے رسم و رواج میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں پیسے خرچ کیے ہوں گے، اس کا پورا حساب ہوگا، اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اس کو جا کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک فقیر لایا جائے گا جو بیچارہ مشکل سے کماتا اور کھاتا تھا، اللہ فرمائیں گے اس نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا، اس کو بھی لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کے بعد تو پیسہ ہی نہیں تھا، یہ سب کیسے کرتا؟ اللہ فرمائیں گے یہ جب اس کو دیکھتا تھا نا تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنے بیٹے کی ایسی شادی کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسی یہ کام کرتا، ہاں میں بھی اتنے بڑے اسکرین والا ٹی وی لے کر آتا۔ لایا نہیں تھا لیکن تمنا تھی، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسا لے کر کے آتا۔ اللہ نے فرمایا میں اس کے حال کو جانتا ہوں، میں نے اس کو پیسہ نہیں دیا تھا، اگر میں نے دے دیا ہوتا تو اس نے بھی یہی سب کچھ کیا ہوتا، اس کی نیت کا بدلہ ہے، اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ آج اللہ ہماری نیتیں درست کر دیں۔ اور میرے دوستو زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی سے زیادہ مختصر کوئی چیز نہیں، سب سے مختصر ہماری زندگی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں زندگی کو ضائع نہ کریں، ہمیں زندگی کی قدر کر لیں،
اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی کاموں میں لگا دیا ہے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے، تو پھر اللہ سے ہم اخلاص مانگ لیں کہ اللہ ہم اخلاص سے ان کاموں میں لگیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی ضائع ہو جائے اور آخرت بھی ضائع ہو جائے۔ خسرت الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ اس مسجد کو قبول فرمائے۔ اس کے بنانے والے کو یا بنانے والوں کو صرف پیسے ہی خرچ کرنے سے تھوڑی مسجد بن جاتی، کسی نے ڈیزائن کیا، کسی نے محنت کی، کسی نے نگرانی کی، سب بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تمام بنانے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مسجد کو قیامت تک عبادتوں سے، سجدوں سے، نمازوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، دعوت کی محنت سے، امت کی اور انسانیت کی ہدایت کی فکروں سے آباد رکھے۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی اس وقت تک بنانے والوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، وہ اپنی قبروں میں جا کر آرام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اجر ملتا رہے گا۔ اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو ہم بھی شامل ہو گئے، مسجد ہی کے پروگرام میں ہم بھی حاضر ہو گئے۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے، ہمارے ساتھ جتنے احباب آئیں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اللہ جب تک یہ مسجد آباد رہے، آپ آباد کرنے والوں کو، آپ عبادت کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے، اس میں ہم سب کو شریک کر لیجیے۔ اور آخر میں ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اور ہم سے بھی کچھ خیر کے کام لے لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔